ان کے لیے دعا نکلتی ہے. پھر ہم بتاتے تھے کہ اب آگے یوں ہوگا کیونکہ مزاج حدیث یوں ہے, آگے علی کو ملنا چاہیے, آگے ابو بکر آتے ہوئے ہونے چاہیے, آگے یہ ہونا چاہیے. آج بھی کوئی ایسا شخص جو ہے, کیونکہ علماء ماشاء اللہ تعالیٰ بڑے بڑے علماء ہیں, وہ کوئی ایسی حدیث جب سناتے ہیں جو کہ 6 کتابوں سے کہیں باہر ہو تو ایک دم دل میں کھٹکا آ جاتا ہے کہ یہ حدیث کہاں پر ہے, یا ذرا تھوڑی سی قوی نہ ہو تو ایک دم دل میں کھٹکا آ جاتا ہے کہ یہ حدیث کیسی ہے. لیکن یہ بات میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اساتذہ کی اور بڑوں کی جو ڈانٹ ہے نا, اس کو بھی برکت سمجھنا چاہیے. مفتی صاحب سمجھنا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل سمجھنا چاہیے. اساتذہ کی جو ڈانٹ ہوتی ہے وہ یقیناً انسان کی تربیتی پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے. بے شک, اور آپ کے اندر ایک برداشت کا حوصلہ بھی ڈالتی ہے. ہونا چاہیے. اساتذہ کا ادب و احترام انسان کی کامیابیوں میں سے سب سے پہلی سیڑھی ہے. جہاں ادب نہیں ہے نا مفتی صاحب, وہاں کامیابی کچھ بھی نہیں ہے, علم نہیں ہے. بالکل صحیح فرما رہے وہاں ہیں. پہ یہ سارے رشتے جو ہیں یہ تقدس کے. ہمارے ساتھ پہلے کالر ہے, پھر میں آپ سے بات کی, جو بات میرے دل میں آئی تھی وہ میں کر ہی نہیں پایا ابھی آپ سے. سائمہ سے بات کر لیں. جی سائمہ السلام علیکم بیٹا. جی سائمہ السلام علیکم بیٹا. جی پتر. جی ہے نا, تو صاحب یہ پوچھنا تھا, جیسے قرآن پاک ہے نا, اس میں نا جیسے خدا لکھا ہوا ہے, تو میں نے نا اس خدا کو جیسے پینسل سے وہ کر کے ہے نا اللہ لکھ دیا, تو اس میں کوئی بیٹا اندر آواز نہیں آ رہی. جی میرے پاس ہے نا ایک قرآن پاک ہے, تو اس میں جیسے ترجمہ قرآن پاک ہے, اس میں جیسے خدا لکھا ہوا ہے, تو میں نے نا اللہ لکھ دیا. ہر خدا کے الفاظ پہ میں نے اللہ لکھ دیا, تو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟ قرآن حکیم میں آپ نے پینسل سے کچھ لکھ دیا, میں صحیح سمجھا ہوں یہ؟ جی جی قرآن پاک میں ہے نا میں نے اللہ اللہ لکھا ہوا ہے, کیونکہ خدا لکھا ہوا ہے نا. سب تعریف یعنی اللہ کے لیے ہے, تو سب تعریف خدا کے لیے لکھا ہوا ہے. خدا کی جگہ میں نے اللہ لکھا ہوا ہے. کوئی اس میں غلطی تو کچھ غلط تو نہیں کرا میں نے؟ حافظ جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. سب سے پہلے تو اس میں قلب سے مشکور ہوں بلال کتب صاحب کا, آپ نے پروگرام میں آنے کی دعوت دی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں اور بہت برکتیں ترقیاں عروج عطا فرمائے. بہن نے سوال یہ کیا ہے کہ ترجمہ والا قرآن پاک ہے, اس میں لفظ خدا لکھا ہے, اور انہوں نے اس کو مٹا کے لفظ اللہ مٹایا نہیں ہے, اسی کے اوپر لکھ دیا. اب قرآن مجید کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس کے اوپر اپنی طرف سے کچھ لکھا نہ جائے. جو خدا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے. ترجمے میں خدا اگر لکھا ہے تو مجھے جو سمجھ آئی یہ پوچھ رہی ہیں کہ اس کے اوپر مٹا کے اللہ لکھ دیا ہے, ایسے لکھنا نہیں چاہیے تھا. عربی کا تلفظ جو لکھا ہوا ہے ان کو نہیں مٹایا. ٹھیک ہے, تو خدا تو عربی میں لکھا نہیں ہوا نا. بالکل ٹھیک ہے, وہ تو لکھا نہیں ہوگا, وہ نیچے لکھا ہوگا تو ترجمے میں لکھا ہوگا. لیکن اگر آپ جتنے بھی کلاسیکل قرآن حکیم دیکھیں ان کی ہمیشہ بریکٹیں بنتی ہیں, اور پھر ان کے حاشیے بنتے ہیں, تو لکھا تو جاتا ہے. بالکل لکھا جاتا ہے. ایک ہوتی پرنٹنگ اور ایک ہوتی اسی کو اپنی طرف سے مٹا کے. چونکہ مٹانے کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب کوئی غلطی ہو تو. لیکن جس نے خدا ترجمہ کیا ہے اللہ کا, وہ کیسا ترجمہ ہوگا؟ ہم اس ترجمے پہ بالکل کوئی اعتراض وارد نہیں کر سکتے. خدا بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب بہن نے کوئی کام غلط کیا نہیں ہے, انہوں نے ٹھیک کیا, لیکن اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے, بالکل بات. لیکن اس بات کے اوپر آپ کچھ اور بھی تھوڑا سا سوچ لیجئے گا, کیونکہ خدا جو ہے نا, یہ جتنے بھی آپ نام لیں, اللہ کے 99 نام نہیں ہیں, اللہ کے 99 سے کئی زیادہ نام ہیں. 99 جو ہیں یہ مشہور نام ہیں. اس کے اوپر بہت سے ناموں میں سے جو اللہ کا اپنا, جیسے کہنا چاہیے نا, پرسنلائزڈ نیم جو ہے وہ اللہ ہے. اس کو آپ سیدھا کریں یا اس کو آپ الٹا کریں, وہ اللہ ہی رہے گا, وہ چینج نہیں ہوگا. باقی ساری چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. میں کسی لفظ کے اوپر اس کی توقیر یا اس کے کسی اور موضوع پہ نہیں بات کر رہا, لیکن اللہ کے لیے اللہ کا ہی لفظ ہونا چاہیے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بہت علماء کرام جو ہیں, جن میں سے کہ مولانا مودودی جیسے لوگ بھی جو ہیں, یہ جب قرآن حکیم پڑھا کرتے تھے تو یہ حاشیے بھی لگاتے تھے, اور حاشیے اب بھی قرآن میں لگے ہوتے ہیں تاکہ ایک میرے جیسے نکمے انسان کو پڑھنے میں دقت نہ ہو, وہ جملہ جو ہے وہ پورا پڑھ سکے, یا پھر اس کے حاشیے کے ساتھ. لیکن یہ بات میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن حکیم کا اپنا ٹیکسٹ ہے, اس کے اوپر کوئی آپ کو 19-20 بلکہ 19.5-20 جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. بہرحال آپ کی اس بات سے کوئی خطا نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ آگے جیسے کہنے چاہیے اللہ عالم صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. مہک لاہور سے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی. جی میرا بیٹا.
بلال بھائی میں نے نا اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا. میرا بھیا نام ہے ذیشان. ذیشان جی وہ نا بھائی شروع سے نا میرے ساتھ چھوٹے سے لڑائیاں جھگڑے بہت کرتا تھا. اب میری شادی کیا کہہ رہی ہو؟ شروع سے ہی لڑائی جھگڑے بہت بہن بھائیوں میں نا آپس میں چیڑ رکھتا تھا میرے ساتھ یعنی کہ اس کے ساتھ نا. اچھا. تو ابھی بھی شادی بھی ہو گئی ہے نا میری, تو میرے ساتھ ہی زیادہ جھگڑا ہے اس کا. اچھا کیا جھگڑا کرتا ہے ذیشان آپ سے مہک؟ بس ایسے ہی کبھی کوئی بھی مذاق میں مجھے باتیں لگا دیتے ہیں, کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں. اچھا آپ بڑی ہیں چھوٹی ہیں؟ میں چھوٹی ہوں ان سے نا. اچھا. تو خود ان کو کچھ بھی کہو نا تو وہ برداشت نہیں کرتے. حالانکہ امی کے ساتھ بھی وہ جب لڑائی کرنے کو آئے نا تو بہت ہی بدتمیزی کرتے ہیں. اچھا مہک ایک بات تو یہ کہ ماں باپ سے بدتمیزی کرنا وہ تو اس کا اور پھر اللہ کا معاملہ چلا گیا نا, کیونکہ ماں باپ کے آگے تو اف بھی نہیں کر سکتے نا. یہ تو انتہائی میں کیا کہوں غلط بات ہے. لیکن چھوٹوں کا کوئی حق نہیں ہوتا بڑے بہن بھائیوں کے آگے. بڑے بہن بھائی تو ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں, وہ کچھ کہیں تو آپ کیوں محسوس کرتی ہیں؟ بس وہ ایسے مذاق کر دیتا ہے. مجھے ہسبینڈ کے سامنے بھی اچھا نہیں لگا. تو وہ میں نے ان کو کہا کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. کبھی میرے رنگ روپ کو لے کے, کبھی دوسری بہنوں کے ساتھ نا اس کا پھر بھی تھوڑا بہت ٹھیک ہے, لیکن ان کو بھی کبھی کبھی نا باتیں سنا دیتے ہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں, ایسے لگتا ہے جیسے ان کو سمجھ ہی نہیں لگ رہی بات کرنے کی. کتنی عمر ہے خیر سے ذیشان کی؟ ان کی 30 سے ابو ہونے والی ہے. 30 سال کی عمر میں اگر رنگ روپ پہ وہ کمنٹ کر رہا ہے جی تو انتہائی نامعقول حرکت نہیں ہے یہ. جی بچے کے بارے میں بھی کہے گا کہ یہ ایسے ہیں تو ویسے ہیں, ہر ایک کے بارے میں نا مجھے ایک سمجھ نہیں لگتی. مجھے نہیں بات سمجھ میں آتی ہے. معاملہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا. یہ بات جو ہوتی ہے نا سمجھ میں نہیں آتی کیا ہو رہا ہے. نہ معاملہ ہوتا ہے فراڈ ہوتا ہے. جو چکر چلا ہوتا ہے نا وہ تربیت کا چلا ہوتا ہے. تربیت صحیح ہوئی ہو تو کردار صحیح بنتا ہے. علامہ صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. تربیت صحیح ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اب یہاں پہ اس کا ایک سلوشن تو یہ ہے کہ اذان دو گھر کے اندر. یہ ایک اچھا کام ہوگا. ذیشان سے کہو یا نہ بھی کہو تو ویسے لگا دو جیسے بھی صورت ہو. گھر میں ماحول ہونا چاہیے اذان دینے کا, جماعت پڑھنے کا, نماز پڑھنے کا ماحول ہونا چاہیے. لیکن اس پہ میں ایک حدیث آپ کو دیا کرتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70 شاخیں ہونا, اگر 70 دین کی, اسلام کی 70 سے مراد 70 نہیں لینا کبھی بھی. یہ مفروضہ ہوتا ہے یعنی کہ ایڈیم ہوتا ہے کہنے کا کہ بہت زیادہ. اگر 70 شاخ اور ان میں سے 69 آپ پوری کر رہی ہوں اور ایک جو ہے وہ ہے حیا اور وہ نہ ہو تو اللہ کے رسول کہتے ہیں 69 کی مجھے کوئی قدر نہیں ہے. یہ 69 کی کوئی قدر نہیں ہے, 70th ہونی چاہیے یعنی کہ حیا ہونی چاہیے. جب گھر کے اندر حیا نہ ہو رشتوں کے اندر تو پھر ماں باپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور جھانکنا پڑے گا. حضور کو مشورہ دینا چاہیں تو فرمائیے. اس کے بارے میں اپنی بہن کو تو سب سے پہلے مشورہ دوں گا حسن اخلاق کا. حسن اخلاق ایسی نعمت اور ایسی دولت ہے. کس کو کرنی چاہیے, ذیشان کو یا مہک کو؟ ذیشان صاحب کو تو سب سے پہلے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر ذیشان صاحب کی بہن اپنے بھائی کے اخلاقیات سے تنگ ہیں تو اپنی بہن کو مشورہ یہ دوں گا کہ اپنے بھائی سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں. اور کریم آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان سل من قطع کا, جو تجھ سے لڑائی کرے اس سے صلح کر. اب ایک دن ایسا آئے گا کہ ذیشان کے دل میں خود یہ بات آئے گی کہ میرا کردار اپنی بہن سے کیسا ہے اور میری بہن میرے ساتھ کس انداز میں پیش آ رہی ہے. مہک یہ سمجھ میں آ رہی بات بیٹا؟ یہ ایک بہت خوبصورت وظیفہ ہے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا میں نے یہ بات کہہ دی ہے نا تو یہ صرف ایک جملے کی صورت میں کہہ دی ہے کہ سمجھ آئی ہے بات. نبی کی جب بات آ جائے نا اور قول رسول آ جائے تو سمجھ میں نہ بھی آئے نا تو کر لو, برکت اللہ اتارنے والا, اس میں کوئی شک نہیں, برکت اللہ اتارے گا. جی.